کوڑخٹک میں ایک عالم تھے، مولانا کرم الدین نام تھا، کرم الہی، لیکن نام سے مشہور نہیں تھے. ایک سلسلہ خانقاہ کے سجاد تھے، تو اس وجہ سے باچا گل کہلاتے تھے. یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے خاص الخاص شاگرد تھے اور نسبت بردار تھے. علوم و فنون کے ماہر امام تھے. بخاری ان کی بڑی مشہور تھی. کسی زمانے میں وہ مدرسہ عروج پر تھا. اس وقت دارالعلوم حقانیہ کا زیادہ وجود نہیں تھا. علماء کہتے ہیں تقویٰ میں مولانا عبدالحق بلند ہے، تو وہ رہ گئے، اور علم میں بادشاہ گل بہت آگے تھے. لیکن پٹھانوں میں پیری مریدی نہیں ہوتی. وہ شاگرد تو بنتے، مرید نہیں بنتے. ڈیرہ غازی خان میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے درسگاہ نیازیہ میں. وہاں ایک مشہور پیر آئے تھے چکوال سے. ہر نماز کے بعد پگڑی کھول لیتے تھے. مرید سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ان کو فضائل بتاؤ بیعت ہونے کے، اور بڑی آیات پڑھتے تھے. اور واقعی وہ پیر صاحب قرآن کے ماہر تھے. میں بھی نہیں ٹھہرا تھا کیونکہ میں نے ختم بخاری کرنا تھا اور پیر صاحب نے دعا کرنی تھی. ہر نماز کے بعد پگڑی پھیلا دیتے تھے، بھائی اس پگڑی کو پکڑو، وہ سب ہمارے مرید ہوں گے. سارے لوگوں نے پگڑی پکڑی. 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ یوں کیے. میں نے منصور و مزمل کو کہا یہ پٹھان ہوں گے. وہ دونوں پٹھان نکلے. بیعت نہیں ہوتی. ہم نمازیں پڑھتے تھے، پھر کمرے میں جا کے بیٹھتے تھے. 3 دن تک پیر صاحب کا دھوم دھام تھا. 3 دن تک پیر صاحب نے پورا ڈیرہ غازی خان سر پہ اٹھا لیا تھا. تیسرے دن بخاری کا آخری حدیث پر کلام تھا. پھر پیر صاحب کو گاؤں نہیں مل رہا تھا. میں نے کلام کا آغاز کیا. میں نے کہ ہدایت کے 2 منبع اور چشمے یقینی ہے، قرآن و سنت، باقی سب خیالات و اوہام ہے. جب درس آدھے تک پہنچا تو پیر صاحب میرے قریب ہوا. کہ وہ 3 دن تک جو آپ کی طبیعت پریشان کی ہے اس کی معافی تو دے دو درمیان میں. اندازہ ہو گیا. اور 2 گھنٹے ختم بخاری کے بعد، یہ پہلا ختم تھا بخاری کا. 2 گھنٹے کے بعد اعلان ہوا کہ اب پیر صاحب دعا کریں گے. پیر صاحب نے کہا حاشا وکلا، کہ حضرت کی موجودگی میں یا کوئی اور دعا کرے، خود کریں گے. یہ جو 3 دن تک میں نے عرض سرائی کیے اور سما خراشی کیے، وہ گناہ اللہ معاف کر دے. ہمارے جامعہ کے بزرگ استاد مولانا یاسین کہتے ہیں کاش کہ وہ درس محفوظ ہو جاتا. درس تو تب ہوتا ہے جب مقابلے کی کیفیت. بہت شوق سے درس دیا. عموماً پیر صاحبان کا کام ذرا کمزور ہوتا ہے. بات کا بٹنگڑا بناتے ہیں، قرآن و سنت سے بچتے ہیں، فقہی مسائل پسند نہیں کرتے اور مریدوں کو سبز بات دکھاتے ہیں. یہ کمزوری ہے پیروں کی. اور کی ملمت مولانا اشرف علی صاحب کا نام بھی پیروں میں لیتے ہیں، لیکن وہ تو 1365 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کو تو حکیم الامت کہا گیا ہے. ایسا پیر ہو تو ہم سب اس کے مرید ہو جائیں. اور مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرید نے خواب دیکھا اور پیر کو سنانے لگا کہ میرے 10 انگلیاں جو ہے نا وہ پاخانے میں ہیں. تو پیر نے کہا تم ہوئی ایسے تف ناکارہ لوگ ہو، ہم دن رات تمہیں صاف کرتے ہیں. کہا حضرت آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں. کہا
بس یہ بزرگوں کی برکت ہے، بس کیا کہنا ہے، ہم تو ہر وقت عرش پہ رہتے ہیں. کہ آپ کی 10 انگلیاں میرے منہ میں چوس رہا ہوں، میری وہ پخانے والی انگلیاں آپ کے منہ میں آپ وہ چوس رہے ہیں. حکیم الامت آگے فرماتے ہیں اب پیر صاحب خاموش ہو گئے کہ لوگوں کا تعلق ان سے رشد و ہدایت کا ہے، جو خیر ان میں ہے وہ لوگ چوس لیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، خواب کے اندر پیشاب پاخانہ مال و دولت ہے، یہ وہ چوس رہے ہیں. ہمارے سلسلے کے جو پیران طریقت ہے وہ کچھ محتاط تو ہے، لیکن کہیں کہیں ان کی بھی بے راہروی سامنے آتی ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، دعویٰ بہت بڑا ہوتا ہے، نصوص سے ہٹ کر خوابوں پر گزارا کرتے ہیں. جو مرید اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ خواب تو کوئی چیز نہیں ہے. آدمی خواب دیکھے کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور صدر پاکستان ہوں، بیدار ہو جائے تو پھر زرداری صاحب کو نوٹس دے دے کہ آپ چلے جائیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. بات سنو، پیغمبر بشر و انسان ہے اور وہ پریشان ہے کہ یہ ہمارے جیسے آدمی ہے، نبی کیسے ہے. فرمایا تمہارے مطالبے پر اگر فرشتے کو ہم نبی بنا کے بھیجتے تو فرشتہ فرشتے کی حیثیت سے آئے تو تمہیں ہلاک کر لے، ثم لا ینظرون، اور فرشتہ انسان کی شکل میں آئے پھر تمہیں اشکال ہوگا. طلبہ بیدار رہے. اشکال کیا تھا کہ یہ نبی بشر و انسان ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جواب یہ دیا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو بھی انسان ہوتا نا، تو پھر تم پر التباس ہوتا جیسے آج شک شبے میں ہو. تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ نبی بشر محض ہے، ورنہ حق تعالیٰ اس سے وہ جواب دیتا کہ یہ بظاہر تمہارے جیسے ہی التباس سے بچانے کے لیے، حقیقت میں یہ بشر نہیں، نور ہے. مگر اللہ نے ایسا کبھی بھی نہیں فرمایا. جیسے مختصر المعانی میں ہے نا کہ جس نے فصل وصل نہیں سمجھا اس نے کچھ نہیں سمجھا، جس نے مسئلہ نور بشر نہیں سمجھا اس نے قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کے بزرگوں نے لکھ دیا یا پیغمبر مراد، غلط بات، بہت کمزور حرکت ہوئی ہے. اگرچہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے بطور احتمال کے لکھا ہے، عقیدے کے باب میں یقین چاہیے، احتمالات سے کچھ نہیں ہوتا، مگر لکھا بھی غلط. نبی مراد ہے ہی نہیں.